راستے میں مار، مطلب اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ عمومی طور پہ ہم بولتے ہیں، میرے تو ایزی پیسہ میں کوئی پیسے نہیں پڑے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو جھوٹ ہیں اس کے بارے میں اسلام کیا تلقین کرتا ہے؟ دیکھیں جی، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے نا، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں یہ اس میں درمیان میں تھوڑا سا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو اس میں بھی جھوٹ بنتا ہے کہ آپ کھنہ پل سے آ رہے ہیں تو اب کھنہ پل ہی بتائیں کہ میں کھنہ پل سے آ رہا ہوں، آپ اس سے آگے پیچھے کا نہ بتائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ مذاق میں بھی جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قربان جو اپنے آقا کی زندگی پہ، کہ ایک صحابی نے جانور کو بلایا، ڈاکٹر صاحب اس نے دانے کی جگہ پتھر ڈالے اور اس کو چھنکایا۔ آپ گاؤں میں دیکھیں تو بکریوں کو بلانے کے لیے لوگ نا دانے اس طرح رکھتے ہیں تو آ جاتی ہے، تو بکری جب آئی تو اس کے پاس دانے نہیں تھے، پتھر تھے نا، تو آپ نے فرمایا کہ اس بکری کے ساتھ آپ نے جھوٹ بولا ہے، یعنی اس کو اپنے دانے کا کہہ کے بلایا، اور جب وہ آئی تو اس کے پاس دانے نہیں بلکہ پتھر ہے نا، تو یہ جانور کے ساتھ جھوٹ بولنے سے بھی منع فرمایا ہمارے نبی اسلام میں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں یہ کچھ چیزیں ہیں جو بلاغہ میں آتی ہے، لیکن وہ بھی جب آپ کو جان کا خطرہ ہوتا ہے، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یا کسی پیغمبر کا کہ میری بہن ہے، وہ عزت لوٹ رہا تھا تو بیوی کو بہن بنا کے، یا اس انداز کے ساتھ اگر بات کی جائے تو وہ ہے، لیکن ویسے بیوی سے جھوٹ بول سکتے ہیں، سنا ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے، ہاں دو مسلمانوں کو آپس میں راضی کرنے کے لیے، بیوی مسلمان ہی ہوتی ہے نا، نہیں دو مسلمانوں کو، میں مسئلہ دوسرا شریف بتا رہا ہوں کہ دو مسلمانوں کی لڑائی ہو جاتی ہے کسی کی بھی، تو آپ جرگے میں بیٹھتے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں جی میں سچ بول رہا ہوں، آپ اچھائیاں بیان کریں کہ یار ڈاکٹر صاحب تو شاہ جی کے لیے بڑے اچھے الفاظ ادا کر رہے تھے، اور شاہ جی کہے کہ میں، تاکہ آپس میں اتفاق اتحاد ہو جائے، شاہ جی نہیں ہے، صاحبزادہ اسد حسین، صاحبزادہ حسین صاحب، تو تب جا کے ہوتا ہے، ورنہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں جی میں سچ بولتا ہوں، جرگے میں شاہوں کے تمام عوامل نا ان کے اندر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ اچھا جھوٹ جو ہے یہ جو ہم ویسے بولتے ہیں کہ سر آج میرے پیٹ میں بڑا شدید درد ہے، یا چھوٹے ہوتے آپ نے بھی بولا ہوگا ابو سے کیا اسکول جانے کا دل نہیں تو وہ پیٹ میں درد ہے، اب جو بڑے ہو کے ہم اونر سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سر والدہ بیمار ہیں آج تو ارجنٹ کام ہے، اور وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے کی لیو لے لو اس کے بعد چیک اپ کرا کے آ جانا، تو وہ پھر اس پہ بھی راضیمان نہیں ہوتے، پھر ہلکا سا کوئی اور بہانہ بنا لیتے ہیں کہ سر وہ بل جمع کرانے تھے، یہ کرنا تھا وہ کرنا۔ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جھوٹ ہے جی، یہ جھوٹ ہے، فراڈ کر رہا ہے، اس کی روزی میں برکت ختم ہو جائے گی، حرام میں چلی جائے گی روزی، جتنا ہے اتنا بتاؤ، نہیں ہے تو مالک کو بتاؤ کہ بھائی اتنا مسئلہ ہے، معاملات یہ ہیں، تو اس کے مطابق کیا ضرورت ہے۔ ایک مجھے نا سوال پرسوں آیا تو وہ مجھے جھوٹ کے ریلیونٹ ہی لگا کہ ایک شخص جو ہے وہ پیسے لیتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، نیک کام کے لیے، تو وہ یعنی کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ علامہ صاحب مجھے میری نظر میں نعمان جیسے دوست ہیں جن کو ہم دیگیں چاولوں کی کھلا سکتے ہیں، 101 بچے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ملک صاحب یہ لیں، آپ دوستوں کو نعمان جیسے بچے سے مراد نعمان جیسے دوست ہیں جو اچھا پڑھنے والے ہیں، مدارس کے بچے ہیں، تو یہ لیں میری طرف سے آپ 100 بچوں کو کھلا دیجیے گا، میں وہ پیسے لے کے 50 تو نعمان جو ہے بچوں کو کھلا دیتا ہوں، 50 کے پیسے میں کہیں اور لگا دیتا ہوں، میں نے اور کہنے لگانے سے میں مسجد کا بلب لگا دیتا ہوں، میں مطلب یوز اچھا کرتا ہوں ان کا، اسی مدرسے کے لیے یوز کرتا ہوں، تو اس کا کیا گناہ ہوگا؟ لیکن آپ نے تو اس کو جو بتایا نا کہ میں نے بندوں کو کھانا کھلانا، تو کھانا کھلانے کا اجر ہو رہا ہے، مسجد میں لگانے کا اجر ہو رہا ہے، تو اس کو ایٹ لیسٹ جو دینے والا اس کو پتہ ہونا چاہیے، نہیں بندہ نہ بتانا چاہیے، یا اینڈ سچویشن ایسی کہ بندہ نہ بتا پائے، پھر آپ اس سے اس انداز سے لیں کہ میں کسی بھی نیکی کے کام میں لگا دوں گا، بندہ اس انداز میں نہ لے، بندہ لے چکا ہو اس انداز میں کہ 100 بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، پھر تو اس کو اس سے کسی لمحے میں جیسے میں بات کرتا ہوں، چلے ناظرین محترم اس بات کو دل پہ مت لیجیے گا، میں کسی سے اسپانسر لیتا ہوں، میں ذاتی طور پہ کہ یار میں اپنے دوست آتے ہیں 10-12 لوگ ہوتے ہیں، ہم ثنا خان بھی ہوتے ہیں، علماء کرام بھی ہوتے ہیں، ہم ان کو افطاری دیں گے، اب ان دی اینڈ مجھے لگتا ہے کہ یار افطاری کا بجٹ میرا مینیج ہو جائے گا، میں اسی بجٹ کو بچوں کی ثنا خوانی میں لگا دیتا ہوں کہ بچوں کو جو انعامات دے رہا ہوں اس میں لگا دیتا ہوں، یا کسی اور پروڈکشن کے کھاتے میں لگا دیتا ہوں، مجھے گناہ ہوگا؟ آپ ان کو بتا دیں کہ یار میں نے آپ کے افطاری کا پردہ بھی ہوتا ہے نا بھائی، بعض دفعہ نہیں بتا سکتا بندہ، اور ایک اور بھی ہے کہ کمپنی ہے شاید 4 ای میل کرنی پڑے، 5 کرنی پڑے، بندہ کہتا ہے میری گڈ ول خراب ہوگی، کل میں دوبارہ ان سے کیسے بات کروں گا، اس کی بات پھر یہ ہے کہ اس نے نیت رکھنی چاہیے کہ نیت آپ کی ہو کہ یار کام انہوں نے اچھے کام کے لیے دیا تھا، میں نے اچھے کام میں ہی لگایا ہے، اور بتاتا تو شاید اس میں یہ مسائل ہوتے، تو پھر امید رکھنی چاہیے کہ اس میں ثواب ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کا پیسہ کھایا نہیں، اپنی ذات پہ نہیں لگایا، بلکہ جس مقصد کے تھا ادھر ہی لگایا۔ ٹھیک ہو گیا، اب میرا سوال ذرا باریک ہے آپ دونوں سے، سوال یہ ہے کہ مرشد کی اچھائیاں بیان کرتے کرتے ہم لمبے جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ ساڑھے مرشد بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ساڑھے مرشد یہ، ساڑھے مرشد وہ، تو یہ جو ہم اچھائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں ان میں بظاہر نیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ
इम्प्रेस हो जाए मुर्शद से, इम्प्रेस ना भी हो, नीयत ये भी बात होती है कि साढ़े मुर्शद मन्ने, ये गुनाह है या ये गुनाह कबीरा है जी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बारे में अगर किसी ने झूठ गढ़ा, झूठी हदीस गई, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। अल्लाह। यानी हम हुजूर के फ़ज़ाइल में भी वो फ़ज़ाइल नहीं बयान कर सकते जो हदीस में मौजूद नहीं है। यानी हुजूर ने अपने लिए मना फरमा दिया, तो आजकल का पीर या किसी ज़माने का भी पीर हो, उसका क्या